السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ کرونا چین، ایران اور یورپ سے ہوتا ہوا اقوام متحدہ بھی پہنچ گیا، خاتون سفارتکار متاثر، شہر ووہان میں معمول کی زندگی بتدریج بحال، بڑی کمپنیوں نے کام کاج شروع کر دیا، آزادی صحافت کے 20 برے ملکوں کی فہرست میں بھارت بھی شامل، کورونا کا مذاق بنانے والے باسکٹ بال کھلاڑی میں اس کی تصدیق، شرمندہ ہو کر عوام سے معافی۔ کورونا پھیلنے میں سب سے آگے جو جگہ ہے وہ جم ہے، طبی ماہرین کا دعویٰ۔ کویت میں اذان کے ذریعے گھروں میں ہی نماز پڑھنے کی ہدایت۔ کورونا ایک شہاب ثاقب کے ذریعے زمین پر آیا، برٹش میتھمیٹک پروفیسر ڈاکٹر چندرما وکرما کا دعویٰ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ کورونا اقوام متحدہ پہنچ گیا۔ اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں فلپائن کے مشن کی ایک خاتون سفارتکار میں اس کی تصدیق ہوئی ہے۔ منگل کو فلپائن کے مشن میں شامل ایک خاتون سفارتکار کی طبیعت خراب ہوئی، جمعرات کو اس کا ٹیسٹ ہوا جس کا نتیجہ پازیٹیو آیا۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر امریکہ کے شہر نیو یارک میں واقع ہے اور امریکہ میں اب تک اس سے 41 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 21 ہو چکی ہے، جن میں زیادہ تر کا تعلق کراچی سے ہے۔ تاحال 2 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ ادھر چین نے اعلان کیا ہے کہ شہر ووہان میں معمول کی زندگی بتدریج بحال ہو رہی ہے، بڑی کمپنیوں کے دفاتر میں کام کاج بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ چین کے صدر سمیت اعلی حکام نے حال ہی میں اس شہر کا دورہ بھی کیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ یہاں کورونا کی صورتحال قابو میں ہے۔ جنوری سے اس شہر کو بند کر دیا گیا تھا۔ ادھر آزادی صحافت کے 20 برے ملکوں کی فہرست میں بھارت بھی شامل ہو گیا ہے۔ ہندوستان 2014 سے لے کر اب تک اس کی فہرست میں شامل ہے۔ ان ملکوں کے سرکاری ادارے اور نجی تنظیمیں صحافیوں پر نظر رکھنے اور انہیں ہراساں کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہیں۔ یہ ادارے ان صحافیوں کا پتہ لگاتے ہیں جن کے کام کی وجہ سے بڑی شخصیات کو پریشانی ہوتی ہے۔ رپورٹ میں مقبوضہ وادی میں 6 ماہ تک انٹرنیٹ بند کرنے پر بھارتی وزارت داخلہ کا نام بھی شامل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے صحافیوں کو اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دینے میں مشکلات پیش آئی تھیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس فہرست میں بھارت کے علاوہ امریکہ، جرمنی، چین، اسرائیل اور ایران کے نام بھی شامل ہیں، جبکہ ہندوستان وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کا استعمال کرتا ہے۔ 2019 میں یہ کل 121 دفعہ استعمال ہوا۔ ادھر کورونا کا مذاق بنانے والے باسکٹ بال کے کھلاڑی میں اس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس سے جہاں پوری دنیا پریشان ہے، وہیں کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو اب تک اس کا مذاق اڑانے سے باز نہیں آتے۔ انہی میں سے ایک نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن کے فرانسیسی باسکٹ بال کھلاڑی روڈی گوبرٹ بھی ہیں، جنہوں نے اس ہفتے ایک پریس کانفرنس کے دوران اس کا مذاق اڑایا تھا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اب اس کھلاڑی میں بھی اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران روڈی گوبرٹ نے مذاق بناتے ہوئے سامنے رکھے تمام مائک کو ہاتھ لگایا اور بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میرے ہاتھ لگانے سے ان مائک کو بھی کورونا ہو سکتا ہے، جس کے بعد سے ان میں سے اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوگی، جبکہ ٹیسٹ کے بعد تصدیق بھی ہو گئی۔ اس کے بعد باسکٹ بال سیزن کے تمام میچز کو غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب روڈی نے ایک پوسٹ میں مداحوں سے کہا ہے کہ وہ اس حرکت سے کافی شرمندہ ہیں اور مذاق اڑانے پر عوام سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ لاپرواہ تھے اور انہیں امید ہے کہ لوگ ان کی مثال کو سیکھیں گے اور اس حوالے سے لوگوں کو تربیت دیں گے۔ دنیا بھر میں اس کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 1,28,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ اگرچہ چین میں اب اس کے نئے مریضوں کی تعداد میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے، تاہم حیران کن طور پر یورپ اور امریکہ میں اس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بھی یہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کورونا پھیلنے سے سب سے زیادہ جو جگہ ہے وہ ایکسرسائز کی جگہ جم ہے۔ کہیں پر معیشت کا ستیہ ناش ہو گیا ہے تو کہیں پر ٹیکنالوجی، سپورٹس سمیت
دیگر عالمی ایونٹس کو منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے اس بیماری کو عالمگیر وبا بھی قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ اس کے بارے میں صرف چین سے ہی اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ دنیا میں چین واحد ملک ہے جو اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور خبر صحت کے حوالے سے سامنے آئی ہے جس نے سب کو حیران کر ڈالا ہے۔ دنیا بھر میں متعدد نوجوان اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے جم کا رخ کرتے ہیں، تاہم برطانوی اخبار میں شائع ہونے والی ایک خبر نے یہ لکھ کر باڈی بلڈرز کو پریشان کر دیا ہے کہ اس کے پھیلنے میں سب سے آگے جو جگہ ہے وہ جم ہے۔ ڈاکٹر نورمان سوان جو صحافی بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جم ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے اس کے پھیلنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ وہاں پر لوگ پسینے سے شرابور ہوتے ہیں کیونکہ اس کو پھیلانے میں گیلا پن سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ لوگ جم جانا چھوڑ دیں، آپ وہاں پر جائیں لیکن ضرورت سے زیادہ احتیاط کریں اور غلطی کرنے سے گریز کریں۔ جم کو استعمال سے پہلے اور بعد میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ میرا مشورہ ہے کہ جم جانے والے لوگ بھاپ والے کمروں سے گریز کریں۔ ادھر کویت میں اذان کے ذریعے مساجد آنے کے بجائے گھروں میں ہی نماز پڑھنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں کویت کی مساجد میں دی جانے والی اذان سنائی دے رہی ہے، لیکن اذان سے قبل کہیں درمیان میں اور کہیں اذان کے بعد ایک جملہ الصلاۃ فی بیوتکم دہرایا جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ نماز گھر میں ہی ادا کی جائے۔ خلیجی ممالک میں کورونا پھیلنے کے بعد ان ممالک میں سخت احتیاطی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں، جس کی مثال ایک کویت میں دی جانے والی یہ اذان بھی ہے، جس میں نمازیوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ دوستو، کچھ روز پہلے سری لنکن نژاد برٹش میتھمیٹک کے پروفیسر ڈاکٹر چندرما وکرما نے دعویٰ کیا تھا کہ کورونا ایک شہاب ثاقب سے زمین پر آیا ہے، جو پچھلے سال اکتوبر کے دوران شمالی چین کی فضاؤں میں ایک گولے کی طرح دکھائی دیا اور پھر پھٹ گیا۔ اس شہاب ثاقب کی راکھ اور گرد میں یہ بھی موجود تھا جو بالآخر زمین تک پہنچ گیا اور جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پینسپرمیا نامی مفروضے کا سہارا لیا۔ یہ مفروضہ کہتا ہے کہ زندگی ہماری پوری کائنات میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ اسی مفروضے کے تحت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمین پر زندگی کی ابتدا ایک ایسے مواد سے ہوئی جو اربوں سال پہلے ہماری ڈیولپ ہوتی ہوئی زمین پر خلا سے برس رہا تھا۔ خلا سے زندگی کی مختلف اشکال سطح زمین تک پہنچنے کا سلسلہ آج تک جاری ہے، جن کی وجہ سے نت نئی وبائیں اور بیماریاں وجود میں آتی ہیں، اور یہ سب اوپر سے آتی ہیں۔ جبکہ پاکستان کے معاینات فزکس کے پروفیسر ڈاکٹر سہیل فاروقی کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ایک معتبر سائنسدان کی جانب سے ایسے بے بنیاد دعوے میرے لیے حیرت انگیز اور ناقابل فہم ہے۔ ڈاکٹر سہیل فاروقی کے نزدیک اس کا لاجک یہ ہے کہ زمین کے گرد فضا میں ہوا کی تہ تقریباً 200 کلومیٹر موٹی ہے، اور جب کوئی شہاب ثاقب وغیرہ خلا سے زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے تو اس کی رفتار 70 کلومیٹر فی سیکنڈ کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ اتنی زبردست رفتار پر زمینی فضا میں صرف 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہی وہ اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ اس کا درجہ حرارت 1000 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ یہ درجہ حرارت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس پر نہ تو کوئی جاندار زندہ رہ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آرگینک مالیکول یا وائرس اپنی شکل برقرار رکھ سکتا ہے۔ اس لیے سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تو ڈاکٹر وکرما کا یہ دعویٰ بالکل ہی بے بنیاد ہے۔ اسی سلسلے میں یونیورسٹی کالج لندن ہاسپٹل سے وابستہ انفیکشن ڈیزیزز کے ماہر ڈاکٹر ڈومینک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کورونا کے کسی شہاب ثاقب سے زمین پر نہ آنے کا سب سے بڑا اور اہم ثبوت یہ ہے کہ یہ سارس وائرس سے بہت ملتا جلتا ہے، جس نے 21ویں صدی کے ابتدائی برسوں میں وبائی صورت اختیار کی تھی۔ اس لیے یہ کہیں اوپر سے نہیں آیا بلکہ یہ پہلے چمگادڑوں سے بلیوں میں آیا اور پھر بلیوں سے انسانوں میں منتقل ہوا۔ غرض کے ہر طرح کے سائنسی اور عقلی تجزیے کی روشنی میں بھی ڈاکٹر وکرما سنگھے کا یہ دعویٰ بے بنیاد ثابت ہوتا ہے کہ یہ خلا سے شہاب ثاقب کے ذریعے زمین تک پہنچا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔